بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ بنائیں گے خلفائے راشدین۔ آج ہم شروع کریں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت ہے اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ جس طرح سے دیکھا تھا کہ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، اور پھر 13 ربیع الاول 11 ہجری سے لے کر 15 جمادی الآخر 13 ہجری تک حضرت ابو بکر صدیق کا جو دور خلافت ہے وہ گزرا ہے۔ ان کا تقریباً 2 سال اور 3 ماہ دور خلافت بنتا ہے غالباً۔ اور اگر ان کی بات کی جائے، حضرت ابو بکر کا جو قبیلہ تھا ان کا قبیلہ بنو تیم تھا۔ ان کے ابو بکر والد کا جو نام تھا وہ ابو قحافہ تھا۔ ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت سخر تھا۔ اگر ان کی ازواج مطہرات کی بات کی جائے تو حضرت ابو بکر نے 4 شادیاں کی تھیں، جس میں سے ایک جو بیوی تھی وہ مسلمان نہ تھی، باقی 3 بیویاں مسلمان تھیں۔ اگر بیویوں کے نام کی بات کریں تو سب سے پہلے ہیں جی آپ کی قتیلہ ہے، بیگم قتیلہ ہیں، پھر اس کے بعد ام امیس ہیں، پھر اس کے بعد رومان ہیں، اور پھر اس کے بعد ام حبیبہ آ جاتی ہیں۔ قتیلہ جو تھی وہ مسلمان نہ تھیں، اور جو ان سے اولاد تھیں، قتیلہ سے جو اولاد ہوئی تھی حضرت ابو بکر کو، وہ تھیں اسماء بنت ابی بکر تھیں، اور عبداللہ بن ابی بکر تھے۔ اور عبداللہ بن ابی بکر وہی ہیں جو کہ جو ہجرت کے سفر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے جو انفارمیشن تھے، وہ جو ان کی پلاننگ تھی، وہ ان کو بتایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر دوسرے نمبر پر بات کی جائے تو جو رومان بیوی ہیں، ان سے جو آپ کی اولاد تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور عبد الرحمن ابی بکر تھے۔ اور اگر بات کریں ام امیس سے تو ام امیس سے جو ان کے بیٹے تھے وہ محمد بن ابی بکر تھے، اور چوتھے نمبر پر جو ان کی بیوی تھی جو ان کا نام ہے ام حبیبہ۔ اور جو ام امیس ہیں، ان کی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ام امیس کی شادی ہو گئی تھی جعفر بن طیار کے ساتھ، جو حضرت علی کے بھائی تھے۔ یہ تھوڑا سا ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کی فیملی کا دیکھ لیا، کچھ ان کا تعلق وغیرہ دیکھ لیا۔ اب اگر بات کریں تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا لی، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئی ہیں تو میں اس کی گردن اتار دوں گا، سر جدا کر دوں گا تن سے۔ لیکن جب تھوڑی دیر گزری تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے کہا کہ اے لوگو، اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جاننا چاہتا ہے تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئی ہیں انہوں نے وفات پائی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات پانی تھی، اور ان کو بھی اللہ پاک کے پاس چلے جانا تھا، مگر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ جان لیں کہ اللہ پاک زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا کر چلے گئے تھے کہ دور خلافت ہوگی، جو شروع ہوگی وہ مکہ سے شروع ہوگی۔ تو پھر اسی وجہ سے نبی پاک جو تھے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور ابو عبیدہ بن جراح، یہ لوگ چلے گئے تھے، مکہ میں چلے گئے تھے، اور مکہ میں جا کر انہوں نے پھر ثقیفہ بنو سعدی، یعنی کہ جو تھے ان کے عبد الرحمن، ان کے تھے گھر تھا سعد بن عبادہ کا گھر تھا ثقیفہ بن سعدی، سعد بن عبادہ کا گھر تھا، جس میں بیٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا گیا، اور حضرت عمر نے اور ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے کیا تھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زیادہ قریب تھے وہ حضرت علی پاک تھے، حضرت علی ان کے داماد بھی تھے، ان کے خاندان سے ہی تھے، بنو ہاشم سے ہی، اور ان کے قریش بنو قبیلہ سے تھے، تو ان کو بننا چاہیے تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ اختلاف ہے، لیکن اگر بات کی جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کی بیعت بھی حضرت علی نے فرما لی تھی۔ کچھ یہ اختلاف ہے۔ اگر کچھ دوسری بات کی جائے تو باغ فدق کا جو واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ایک فدق کے مقام پر ایک جنگ ہوئی، جس میں خون خرابہ تو نہ ہوا، قتل و قتال تو نہ ہوا، مگر یہ تھا کہ مسئلہ حل ہو گیا، اور مال غنیمت میں جو ایک باغ ملا تھا وہ باغ فدق کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس باغ کو مال غنیمت کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم نہ کیا، بلکہ اس کو سارا باغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملکیت بن گیا، اور اس میں سے جو بھی کھجوریں وغیرہ بنتی تھی ملتی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے اور اپنے اہل عیال کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔
مگر جب یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر بن گئے اور یہ باغ فتق بھی ان کے کنٹرول میں آ گیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئیں اور جا کر کہا کہ یہ میرے والد محترم کی ملکیت ہے، لہٰذا یہ مجھے دے دیجیے، لیکن حضرت ابوبکر نے دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت فاطمہ کے درمیان تو کچھ اختلاف رہا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 3 ماہ یا 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ بھی انتقال کر گئیں، اور پھر حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابوبکر کی بیعت فرما لی تھی۔ اگر بات کی جائے تو حضرت ابوبکر کی دور خلافت میں اگر کچھ مسائل کی بات کی جائے تو ان کے دور خلافت میں کل 4 مسائل تھے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد جو فتنہ، جو فساد، جو کام لوگوں نے شروع کر دیا تھا، اس سے یہی لگتا تھا کہ عرب میں اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کچھ ایسے حکمت عملی اپنائی جس کی وجہ سے آج ہمیں اسلام زندہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے اگر دیکھا جائے سب سے پہلے تو جھوٹے نبی کا دعویٰ تھا، لوگوں نے جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسرا اگر مسئلہ دیکھا جائے تو معاملین زکوٰۃ تھا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اگر تیسرے نمبر پر جو مسئلہ ہے وہ دیکھا جائے تو مرتدین کا مسئلہ تھا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے، اور چوتھے نمبر پر لشکر اسامہ بھی اسی دور خلافت میں بھیج دیا گیا۔ اب ان مسائل کو ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اور کن موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو جھوٹے نبی کا جو دعویٰ تھا وہ 4 لوگوں نے کیا تھا، ایک تو اسود بنی انسا نے کیا تھا، دوسرے نمبر پر مسلمہ بن کذاب نے کیا تھا، تیسرے نمبر پر طلحہ ابن اسدی نے کیا تھا، اور چوتھے نمبر پر سجا بنت حارث نے کیا تھا، اور یہ سجا بنت حارث یہ عورت تھی۔ اگر بات کی جائے تو اسود ابن انسا جو تھا اس نے اور مسلمہ بن کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ 10 ہجری میں کر دیا تھا، لیکن جو اسود بن انسا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی حجۃ طیبہ میں قتل کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے جو قتل کی خبر تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ملی تھی۔ دوسرے نمبر پر اگر بات کی جائے تو مسلمہ بن کذاب کے ساتھ نمٹنے کے لیے اس کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کا بیٹا ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا بعد میں، تو اس کو ابو بکر صدیق نے بھیجا تاکہ اس کے ساتھ کچھ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس معاملے کو سلجھا کر آئے۔ تو اگر تیسرے نمبر پر بات کی جائے تو تیسرے نمبر پر جو ہیں طلحہ بن اسدی اور سجا بنت حارث، ان دونوں کے پاس خالد بن ولید کو بھیجا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اگر دیکھا جائے تو جو طلحہ بن اسدی تھا اس کو قتل کر دیا تھا خالد بن ولید نے، اور اگر دیکھا جائے تو جو دوسری تھی سجا بنت حارث کے ساتھ نیگوسیشن کی تھی اور اس نے جھوٹی نبوت کے دعوے کو مسترد کر دیا تھا اور جھوٹی نبوت سے دستبرار ہو گئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے 11 لشکر بنائے تھے، اور ان 11 لشکر کے جو سردار تھے، جو قیادت کر رہے تھے، وہ خالد بن ولید تھے۔ نو ڈاؤٹ کہ ہر قبیلے کا بھی ہر لشکر کا ایک سردار تھا، ایک جو لیڈر تھا، لیکن جو ان 11 کے 11 قبیلوں لشکروں کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ حضرت خالد بن ولید ہی تھے، اور ان 11 لشکروں کو بنایا گیا تھا تاکہ یہ معاونین زکوٰۃ کو اور مرتدین کے جو معاملہ ہے اس کو حل کر دیں۔ مرتدین سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ تھے یہ اسلام سے پھر گئے تھے اور لوگ مشرک ہونا شروع ہو گئے تھے، ان کو مرتد کہتے ہیں۔ اور معاونین زکوٰۃ لوگ کہتے تھے کہ زکوٰۃ تو دیں گے لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور حتیٰ کہ جو ان کے اپنے قبیلہ کے لوگ تھے، بنو تیم کے لوگ تھے، انہوں نے بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی تھی اسی طرح میں بھی زکوٰۃ اکٹھی کروں گا، حتیٰ کہ اگر تم یہ کہو کہ تم مجھے زکوٰۃ تو دو گے، اگر میں زکوٰۃ میں اونٹ دیتے ہو تو اونٹ کی جو رسی ہے وہ نہیں دو گے تو میں اس بادشاہ کی جنگ کروں گا کہ میں رسی بھی آپ سے ہی لوں گا۔ مرتدین میں اگر بات کی جائے تو جو ایک قبیلہ کے سردار تھے، بنو تیم کے قبیلہ کے 5 سردار تھے، جس میں ایک تھا مالک بن نویرہ۔ مالک بن نویرہ بھی قبیلے کا سردار تھا، یہ بھی مرتد ہو گیا تھا نا۔ تو پھر اس کے ساتھ جب حضرت وہ گئے تھے، خالد بن ولید گئے تھے
ہاں مالک بن نویرہ گئے تھے بنو تیم، جی بالکل. تو اس کے جا کر مالک بن نویرہ کو جا کر حضرت خالد بن ولید نے قتل کر دیا، اور جو اس کی بیوی تھی اس کے ساتھ خالد بن ولید نے شادی کر لی، اور خالد بن ولید نے شادی اس کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیوی کو عدت پوری کیے بغیر ہی شادی کر لی، جس کی وجہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ خالد بن ولید کو رجم کیا جائے، کیونکہ اس نے بغیر عدت کے شادی کی ہے اور یہ زنا ہے. جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زنا کی جو سزا تھی وہ رجم تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ رجم نہیں کیا جائے گا، یہ مسئلے کو ہم بیٹھ کر حل کریں گے. پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے لشکر اسامہ کی ضرورت یہ تھی کہ لشکر اسامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھیج دیا گیا تھا. جو 8 ہجری میں جنگ موتا ہوئی تھی، وہ جنگ موتا کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو خط دے کر بھیجا تھا ادھر بحرین کے گورنر کے پاس، جس کا نام تھا جی شرابیل نے کیا کیا، حضرت اس کو زید کو شہید کروا دیا گیا تھا. تو حضرت زید کا بدلہ لینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا 8 ہجری میں کی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو اس کا لیڈر بنیں گے، اس جنگ میں جو کمانڈر بنیں گے وہ زید بن حارث بنیں گے. پھر زید بن حارث کے بعد جعفر بن طیار بنیں گے، اور جعفر بن طیار کے بعد عبداللہ بن رواحہ بنیں گے. نبی پاک نے ان 3 شخصیات کا نام لے کر کہا کہ یہ باری باری کمانڈر بنیں گے، اور ان کے بعد اگر یہ 3 کے 3 لوگ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جو چاہے وہ کمانڈر بن جائے. لیکن پھر حضرت خالد بن ولید کمانڈر بنے تھے، اور پہلے 3 زید بن حارث اور جعفر بن طیار اور عبداللہ بن رواحہ، یا 3 کے 3 لوگ شہید ہو گئے تھے. اور خالد بن ولید نے پھر ایک حکمت عملی کی، جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو مسلمان بچ گئے تھے ان کو بچا کر واپس لے، کیونکہ ان کے پاس کل ٹوٹل 6000 کی فوج تھی، مسلمانوں کی تعداد تھی، مگر اگر رومی فوج کی بات کی جائے تو وہ 1 لاکھ سے زیادہ تھے. تو حضرت خالد بن ولید نے پھر جو باقی مسلمان بچے تھے ان کو حکمت عملی سے اپنا کر واپس لے آئے، جس پر لوگوں نے کہا کہ خالد بن ولید ڈر کر آ گئے ہیں، غداری کر لی ہے. تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، خالد بن ولید نے اچھا فیصلہ کیا ہے، حکمت عملی سے اس نے مسلمانوں کو بچا لیا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب بدلہ تو نہ لیا گیا، کیونکہ جنگ کی تو تھی لیکن مسلمان واپس لوٹ آئے تھے. تو پھر اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا، اور اس میں لشکر اسامہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بنایا تھا کمانڈر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جاؤ بھی جا کر اپنے والد کا زید بن حارث کا بدلہ لے کر آؤ. تو اسی لیے اس کو لشکر اسامہ بھی کہا جاتا ہے. تو جب نبی پاک نے اس لشکر کو روانہ کیا تو اس میں حضرت عمر بھی تھے، اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر بھی شریک تھے، اور یہ 6000 کا لشکر تھا. لیکن یہ جب راستے میں پہنچے، کچھ دور گئے، تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی، جس دنوں میں یہ لوگ لشکر اسامہ گیا ہے. تو جب تھوڑی سی دور گئے تو ان کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتقال کر گئے ہیں، تو یہ سارا کا سارا لشکر واپس آ گیا. تو انہوں نے آ کر نبی پاک کو غسل دینے میں بھی کام کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جب حضرت ابوبکر کا دور آیا تو حضرت ابوبکر نے بھی لشکر اسامہ کو بھیجنا چاہا، لیکن لوگوں نے حضرت ابوبکر کو منع بھی کیا کہ آپ 6000 کی اگر فوج باہر بھیج دیں گے تو مدینہ میں لوگوں کو کیا ہوگا، مدینہ میں حملہ کر سکتے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ لشکر اسامہ کو میں نہیں، اللہ پاک نبی نے بھیجا تھا، تو میں کون ہوتا ہوں ان کو منع کرنے والا، ان کو روکنے والا. تو انہوں نے پھر 6000 کا جو لشکر تھا حضرت ابوبکر صدیق نے، بلکہ اب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے تو یہ پارٹیسپیٹ تو نہ کر سکے، بلکہ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ حضرت عمر کو چھوڑ جائیں، تاکہ میں ادھر خلافت امور میں اگر کچھ مجھے فیصلہ کرنا پڑے گا تو میں فیصلہ کر لوں گا. تو تاکہ پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے لشکر اسامہ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لشکر کے ساتھ کچھ دیر پیدل چلے اور لشکر کو روانہ کر کے واپس آئے. اگر دیکھا جائے تو مسلمہ بن کذاب کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی تھی. جنگ یمامہ میں اگر دیکھا جائے تو حضرت خالد بن ولید، مسنہ بن حارث اور
مثنہ بن حارث اور ابو عبیدہ بن جراح نے بہت اچھا کام کیا، بہت جمع مردی سے یہ لوگ لڑے تھے، اور جنگ یمامہ میں 1200 لوگ شہید ہو گئے تھے، جس میں 700 حفاظ قرآن تھے، کیونکہ ٹھیک ہو گیا جی۔ جنگ یمامہ لڑی گئی تو جب 700 حفاظ قرآن شہید ہو گئے تو اب جو حذیفہ بن یمان تھے یہ رازدار رسول ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ مدینہ میں کون کون لوگ منافق ہیں، تو اس لیے ان کو رازدار رسول کہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ تدوین قرآن کی جائے، کیونکہ 700 حافظ قرآن شہید ہو چکے ہیں، تو مزید اگر یہ نہ ہو کہ سارے حافظ قرآن شہید ہو جائیں اور قرآن مجید ہے اس کو اپنی اصلی حالت میں رکھنا مشکل ہو جائے، تو انہی کے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید بن حارث کی قیادت میں زید بن حارث تو وہ تھے جو غلام تھے نبی پاک کے، اور جو واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن حضرت زید بن ثابت کی قیادت میں آپ نے 7 رکنی کمیٹی بنا دی۔ زید بن ثابت کو اس لیے چنا تھا کہ زید بن ثابت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی تھی کہ وہ عبرانی زبان کو سیکھ لیں، اور یہ بہت ذہین تھے، انہوں نے 17 سے 18 دنوں میں پوری کی پوری عبرانی زبان بھی سیکھ لی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف زبانیں بھی سیکھ لی تھیں، عبرانی زبان کے ساتھ ساتھ بھی انہوں نے زبانیں سیکھ لی تھیں۔ دیکھا جائے تو جنگ یمامہ میں زید بن عمر بھی شہید ہو گئے تھے، حضرت عمر کے بیٹے، اور جو طلحہ وہ تھے نا، طلحہ اسدی، جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، انہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا، اور یہ 642 عیسوی میں جنگ نہروان میں شہید بھی ہو گئے تھے۔ اب تدوین قرآن کا کام کرنا تھا تو زید بن ثابت کی انہوں نے سیرانی زبان بھی سیکھی ہوئی تھی، یہ بہت ذہین صحابی تھے، اور ان کی عمر 23 سے 24 سال تھی، تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی قیادت میں 7 رکنی کمیٹی بنا دی گئی، اور پروسیجر یہ رکھا گیا کہ بھائی جان اعلان کر دیا گیا اگر کسی کے پاس کسی نے قرآن مجید کی کوئی بھی آیت بنا کر رکھی ہوئی ہے، لکھ کر رکھی ہوئی ہے، تو وہ آیت کو لے کر آئے گا، اور ساتھ میں 2 شواہد لے کر آئے گا، 2 گواہ پیش کرے گا، اور وہ 2 گواہ آ کر گواہی دیں گے کہ جی بالکل یہ جو آیت پیش کر رہے ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کی تلاوت بھی کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ویریفائی بھی کیا تھا۔ جب یہ 2 گواہ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ 7 رکنی کمیٹی ہے وہ اس کی تحقیق کرے گی، اور پھر اس کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا جائے گا، تاکہ کہ وہ کریں۔ تو یہ 7 رکنی کمیٹی مل کر کیا کرے گی کہ اس کو ویریفائی کر دیں گے، تاکہ قرآن مجید میں کوئی بھی کہیں بھی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے، یا کچھ غلطی سے کچھ نہ مس پلیس نہ ہو جائے۔ تو اس معاملے میں جو تھا سارے معاملات تو حل ہو گئے، لیکن 2 جگہ پر کیا تھا تھوڑا سا تنازع بنا تھا۔ ایک تو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 23 میں، کیونکہ اس کے 2 شواہد نہیں مل رہے تھے، اور اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 28 اور 129 جو 2 آخری آیات ہیں، ان میں شواہد کی کمی تھی، یعنی کہ سورۃ التوبہ میں تو مسئلہ حل ہو گیا تھا، پہلے ایک گواہ تھا لیکن بعد میں دوسرا گواہ مل گیا اور یہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 23 میں یہ مسئلہ تھا کہ ایک گواہ تھا، دوسرا گواہ نہیں پیش ہو رہا تھا، تو اسی اثناء میں کیا ہوا ہے کہ جو خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے گواہی دے دی، اس سے کیا ہوا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر بات کریں تو خزیمہ بن ثابت ہیں، ان کو ذو شہادتین کہا جاتا ہے، یعنی ان کی جو گواہی ہے وہ اگر کسی موقع پر 2 گواہ کی ضرورت ہے اور 2 گواہ نہیں مل رہے تو ایک ہی گواہ مل رہا ہے، تو یہ گواہی دے دوں تو ان کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہوگی، کیونکہ جب ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کے ساتھ کسی اونٹنی کا سودا طے کر لیا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ بھائی جان ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، تو اونٹنی یہ لے آئے، تو لیکن جب یہودی آیا تو کہنے لگا کہ نہیں جی ہمارا آپ کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوا، ہم نے اونٹنی آپ کو نہیں دینی، تو نبی پاک نے فرمایا کہ میرا تمہارے ساتھ سودا تو ہوا ہے، تو اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو 2 گواہ پیش کرو، تو اسی اثناء میں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ سودا کیا تھا اور اونٹنی خریدی تھی، تو معاملہ طے ہو گیا اور وہ پیسے لے کر چلا گیا۔ لیکن بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیمہ بن ثابت سے پوچھا کہ آپ تو تب تھے ہی نہیں جب میں نے سودا کیا تھا۔ تو حذیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے اور آپ کی زبان تو ہمیشہ حق بیان کرتی ہے، سچ بیان کرتی ہے۔ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سودا کیا ہے تو بلا شبہ آپ نے سودا کیا ہے، اس لیے میں نے گواہی دی۔ تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذو شہادتین کا لقب دیا تھا کہ بھئی حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی 2 بندوں کے برابر مانی جائے گی۔ پھر اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں جو تھا وہ سارا کا سارا مسئلے 4 کے 4 مسائل حل ہو گئے تھے۔ اگر بات کریں تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجا تھا خسرو پرویز کو، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک چاک کر دیا تھا، تو اسی اثناء میں اب کیا ہوا تھا کہ جو نا شیبانی قبیلہ کے سردار تھے مسنہ ابن حارث تھے، تو یہ آئے حضرت ابوبکر صدیق یا مسلمان تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جو خسرو پرویز تھا اس کو اس کے بیٹے شیرو نے قتل کر دیا اور شیرو خود بھی مر گیا ہے۔ اب جو حکومت کرنے والا ہے نا ساسانید امپائر میں، ایران میں، وہ ابھی اس کا بیٹا چھوٹا ہے اور اس کی بیٹی ہے جو خسرو پرویز کی، وہ کر رہی ہے حکومت بلان وقت۔ تو موقع اچھا ہے، ہم اگر چاہیں تو ہم جو ساسانید امپائر کو ہم ایران کو فتح کر سکتے ہیں، تو آپ میری کچھ مدد کیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جی بالکل میں آپ کی مدد بھی کروں گا اور ہمیں فتح کرنا چاہیے، ہم ایران کو فتح کریں گے۔ تو اس میں مسنہ بن حارث نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے عراق کو فتح کرنا پڑے گا، ہم اگر عراق کا بارڈر فتح کر لیتے ہیں، عراق ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا، تو ہم پھر بائزنٹینین امپائر کو اور جو ساسانید امپائر ہے خسرو پرویز کی جو سلطنت ہے ہم اس کو فتح کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنہ بن حارث کو بھیجا اور اس کے ساتھ علا بن حضرمی بھی ساتھ گئے، اور انہوں نے جا کر کچھ ان کے ساتھ فوج بھی بھیجی، تو انہوں نے جا کر عراق پر جو ہے جی سیج کر لیا اور عراق کو کر لیا۔ لیکن اس کے بعد جب ادھر قبضہ تو کر لیا لیکن حالات عراق میں خراب ہو رہے تھے، تو اسی اثناء میں پھر قعقاع بن معبد اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید کو بھی عراق میں بھیج دیا گیا تھا۔ پھر جا کر خالد بن ولید کمانڈر بن گئے تھے اور انہوں نے عراق کو فتح کر لیا تھا، اور عراق میں ٹوٹل 20,000 کی فوج تھی۔ تو اس طرح سے جب عراق فتح ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 جو ڈیفرنٹ ریجن سے اس میں اپنے کمانڈر بھیج دیے گئے تاکہ آسانی سے ایران کو فتح کر لیا جائے۔ لیکن اگر بات کی جائے تو دمشق میں حضرت ابوبکر صدیق نے جو کمانڈر بنا کر بھیجا تھا دمشق میں، ان کا نام تھا یزید بن ابی سفیان۔ اگر اردن کی بات کریں تو ادھر شعراء بن ابیل ابن عمر کو بنا کر بھیجا کمانڈر، اور اگر ہم فلسطین کی بات کریں تو عمر بن العاص کو بھیجا تھا۔ تو اگر خمس کی بات کریں تو خمس میں ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا تھا۔ اور اسی اثناء میں ہوا کیا جی، خمس میں نا ابو عبیدہ بن جراح پر حملہ شروع کر دیا ایرانین والوں نے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب عراق تو انہوں نے کنٹرول میں لے لیا ہے، تو اب یہ ایران کو بھی فتح کر لیں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، ابو عبیدہ بن جراح پر جب حملہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق کو خبر ملی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جلدی سے حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا کہ آپ جا کر ابو عبیدہ بن جراح کی مدد کریں۔ اب عراق میں فوج تھی 20,000 کی اور انہوں نے بارڈر کو سیج کیا ہوا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق کے آرڈر پر 10,000 کی فوج لے کر خالد بن ولید ابو عبیدہ بن جراح کے پاس خمس میں پہنچے اور ادھر آ کر معاملات کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی اور معاملات کو ٹیکل بھی کر لیا۔ لیکن اب جب پہلے عراق کے بارڈر پر 20,000 کی فوج تھی، اب 10,000 کی رہ گئی، تو وہ سینٹر تھوڑا سا ویک ہونے لگ گیا۔ لیکن عراق تو فتح ہو گیا تھا، لیکن اسی اثناء میں حضرت ابوبکر صدیق کی طبیعت خراب ہوئی، جس کی وجہ سے یہ انتقال فرما گئے اور ایران کو ان کے دور میں فتح نہ کیا جا سکا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت تھا، اس کی ویڈیو بنا دی ہے۔ آج ہی ہم حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت دیکھیں گے، تو تب تک کے لیے اوکے جی، اللہ حافظ۔